ایران میں نئے صدر کی جیت کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اچانک حرکت میں آ گئی ہے۔ بڑے بڑے میڈیا سنستھانوں نے ابراہیم رئیسی کی جیت کو فکس گیم قرار دیا ہے۔ ابراہیم رئیسی کو شدت پسند اور کٹرواد کا نام دیا گیا ہے۔ تو کون ہے ایران کے نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی اور کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ؟ ایران کا جمہوری اسٹرکچر کیسے کام کرتا ہے اور طاقت کا محور کیا ہے؟ نئے منتخب صدر کے بعد کیا کچھ بدلنے والا ہے ایران کے ایٹمی پروگرام میں؟ مڈل ایسٹ کو لے کر کیا جانکاریاں آ رہی ہیں اور کیا قدم اٹھایا جانے لگا ہے؟ آئیے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ ایران میں منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات میں جج ابراہیم رئیسی نے بھاری اکثریت سے فتح حاصل کر لی ہے۔ ابراہیم رئیسی کے مقابلے میں 3 اور امیدوار بھی تھے جنہیں وہ شکست دے کر برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ کون ہے ابراہیم رئیسی؟ ابراہیم رئیسی 60 برس کے ہیں اور وہ اپنے کیریئر میں زیادہ تر وقت پروسیکیوٹر کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ انہیں 2019 میں عدلیہ کا سربراہ بھی منتخب کیا گیا تھا۔ 2017 میں وہ صدر حسن روحانی سے بڑے مارجن سے ہار گئے تھے۔ ابراہیم رئیسی اپنے آپ کو بدعنوانی کے خاتمے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین انتخاب کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ ابراہیم رئیسی الساداتی 1960 میں شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ 1979 میں ایک پرجوش نوجوان کے طور پر انہوں نے انقلاب ایران کی تحریک میں حصہ لیا اور آیت اللہ خمینی کی سیاسی جماعت میں ان کی مدد کی۔ صرف 24 سال کی عمر میں ابراہیم رئیسی کو انقلابی عدالت کے دفتر استغاثہ کا نائب بنا دیا گیا، جہاں ان پر دنیا کے سب سے بڑے قتل عام میں ڈیتھ کمیشن کے رکن ہونے کی حیثیت سے ملوث ہونے کا الزام بھی لگا اور امریکہ نے اس پر خوب بات کی۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ایران کا جمہوری نظام کیسے کام کرتا ہے۔ ایران کا سیاسی نظام کسی کے لیے پیچیدہ ہے تو کسی کے لیے غیر معمولی ہے۔ اس میں جدید اسلامی طرز حکومت کو جمہوریت کے ساتھ ایک منفرد انداز میں ملایا گیا ہے۔ ایران میں صدر اور پارلیمان کو تو لوگ ہی منتخب کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ غیر منتخب شدہ اداروں کا ایک نیٹ ورک بھی قائم ہے، جس کی سربراہی رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر کرتے ہیں۔ ایران کے سیاسی نظام میں سب سے طاقتور عہدہ رہبر اعلیٰ کا ہوتا ہے، یعنی سپریم لیڈر کا ہوتا ہے، اور اس عہدے پر آج تک صرف 2 لوگ ہی آ سکے ہیں۔ پہلی بار یہ عہدہ 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کو ملا تھا اور ان کے بعد اس پر موجودہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی آئے ہیں۔ سپریم لیڈر ایرانی دفاعی فورسز کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے اور ملک میں سیکیورٹی کے معاملات پر نگرانی بھی رکھتا ہے۔ وہ عدلیہ کے سربراہ اور اثر و رسوخ رکھنے والی نگہبان شورا کے نصف ممبران، نماز جمعہ کے امام اور سرکاری ٹی وی ریڈیو نیٹ ورکس کے سربراہان کو بھی تعینات کرتے ہیں۔ اس رہبر اعلیٰ کے کنٹرول میں ایسے اربوں ڈالرز کے خیراتی ادارے بھی ہوتے ہیں جو ایرانی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سپریم لیڈر کے علاوہ طاقت کا دوسرا محور اور مرکز صدر کی بات کرتے ہیں۔ ایران میں ایک صدر کو 4 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شخص 2 مرتبہ کے علاوہ تیسری بار وہاں صدر نہیں بن سکتا۔ آئین میں اس عہدے کو ملک میں دوسرا سب سے بڑا عہدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی صدر ایگزیکٹو کا سربراہ ہوتا ہے اور صدر کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آئین کی عملداری یقینی بنائی جائے اور یقینی بنا کر رکھے۔ مقامی پالیسی اور خارجہ امور میں صدر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن تمام ریاستی معاملات پر سپریم لیڈر کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے۔ تمام صدارتی امیدواروں کو نگہبان شورا سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ یہ عالم دین اور قانونی ماہرین پر مبنی ایک ادارہ ہے جس میں 12 سے زیادہ ممبران ہوتے ہیں۔ 2021 میں ہونے والے ایرانی صدارتی انتخابات کے لیے 590 افراد نے امیدوار بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر صرف 7 افراد کے کاغذات نامزدگی کو منظور کیا گیا۔ خواتین کو صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ موجودہ صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خمینی اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں، جبکہ عالمی میڈیا نے کٹروادی سوچ رکھنے کا الزام بھی لگایا ہے۔
इब्राहिम रईसी 62% वोट लेकर ईरान के नए मुंतखब सदर हो गए हैं। टीवी ऐलान के मुताबिक सदारती इंतखाबात के 59 मिलियन अहल वोटरों के हक़ राहदगी इस्तेमाल करने के अहल थे, जबकि 88 मिलियन ने वोट डाले। वोट न डालने का सबब एस्टेब्लिशमेंट और आम लोगों के बीच का फासला है जो वहाँ कई बरसों से कायम है। वहीं नामुंतखब सदर का जौहरी प्रोग्राम को लेकर पहले से कयास आराइयाँ की जाती रही हैं। अब जबकि अमेरिका और ईरान करीब आने लगे हैं, सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल हो, जिसका मतलब ये होगा कि ईरान इस मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेगा और इसके बदले में इस पर आयद सख्त मुआशी पाबंदियाँ हटा ली जाएंगी। जहां इसराइल को इससे परेशानी है, वहीं मिडिल ईस्ट में भी ईरान अमेरिका की कुर्बत को अच्छा नहीं माना जाता और शक की निगाहों से देखा जाता है। इससे पहले इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद ने ईरान के अंदर एजेंडों के गैर मामूली तौर पर बाखबर नेटवर्क तैयार किया था और कामयाबी भी हासिल की थी। न्यूक्लियर जौहरी प्रोग्राम से जुड़े कई बड़े साइंसदानों को मौत के घाट भी मूसाद ने उतार दिया था। नए सदर इब्राहिम रईसी के मुंतखब होने के बाद एक दूसरा पहलू शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का भी है। वर्ल्ड मीडिया ये कहता रहा है चूँकि इब्राहिम रईसी शिद्दत पसंद मजहबी बैकग्राउंड रखते हैं, ऐसे में मुमकिन है मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर जाए। क्या कुछ होगा ये तो वक्त आने वाला ही बता सकता है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।